اسماعیلی کمیونٹی کے روحانی پیشوا ہز ہائنس پرنس کریم آغا خان کی رحلت کے حوالے سے پوری دنیا میں جس طرح سے دعائیہ تقریبات کا اہتمام کیا جا رہا ہے، سکردو میں بھی اسماعیلی کمیونٹی نے دعائیہ تقریب کا تعزیتی ریفرنس کا اہتمام کیا ہے، جہاں پہ نہ صرف مقامی سطح کے جو مذہبی شخصیات ہیں وہ یہاں پہ شریک ہے، بلکہ مختلف مذاہب سے، مختلف فرقوں سے تعلق رکھنے والے مذہبی شخصیات، سیاسی شخصیات، کاروباری شخصیات اور دیگر تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ تعزیت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہز ہائنس پرنس کریم آغا خان نہ صرف مذہبی حوالے سے بلکہ سماجی خدمت کے حوالے سے ان کا بڑا نام تھا اور پوری دنیا میں اس حوالے سے ان کو مانا جاتا تھا۔ میں آپ کو یہاں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو مذہبی رہنما ہے بلتستان میں اس وقت جو سب سے بڑی مذہبی شخصیت ہے علامہ شیخ محمد حسن جعفری، انہوں نے چونکہ وہ یہاں موجود نہیں تھے، انہوں نے اپنا پیغام جاری کیا ہے جس میں نہ صرف اس موقع پر تعزیت کا اظہار کیا ہے بلکہ انہوں نے پرنس کریم آغا خان کی خدمات کو بھی شاندار الفاظ میں سراہا ہے۔ اور اگر آپ کو یہاں جو صورتحال ہے وہ بتاؤں تو یہاں جو موجود لوگ ہیں انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہم سے بات کرتے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ دو طرح کے جذبات کا اس وقت انہوں نے اظہار کیا، ایک تو پرنس کریم آغا خان کی رحلت کے حوالے سے یہ سب دکھی ہیں، اور ساتھ میں جو حاضر امام ہے ان کی مالنے پر خوشی کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے، اور بہت سارے لوگوں کے لیے یہ ایک تاریخی موقع ہے کہ ان کی زندگی میں پہلی دفعہ امام کی تاج پوشی ہوگی، تو وہ اس تقریب کے لیے بھی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یہاں اور بھی لوگ آتے رہیں گے۔ ہم اس وقت آپ کو جو مقامی شخصیات ہیں، مذہبی شخصیات ہیں، اسماعیلی کونسل کے صدر ہیں اور جو میر وائس ہے، ان کے خیالات آپ تک پہنچاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہاں پہ سکردو میں اسماعیلی مسلم کمیونٹی اپنے آس پاس کے دیگر کمیونٹی کے ساتھ مل کے ایک سیلیبریشن میں یہاں پہ شریک ہیں۔ آج کے اس ایونٹ میں دو طرح کی فیلنگس ہے اور دو طرح کی جو نا سیلیبریشنس ہو رہی ہے۔ ان میں سے ایک یہ کہ پرنس کریم آغا خان کی رحلت کے سوگ کے طور پر یہاں پہ تعزیتی ریفرنس کے طور پر یہاں پہ محفل جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ پرنس کریم آغا خان نے اپنے جانشین پرنس رحیم آغا خان کو اسماعیلی امامت کی نس کی تشریح کے مطابق اپنا جانشین نامزد کیا ہے، تو ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے یہاں پہ اس وقت جو ہے نا محفل جاری ہے۔ یقیناً پرنس کریم آغا خان کی شخصیت ایک ہمہ جہت شخصیت تھی، جس پہ بات کرتے ہوئے کہاں سے سٹارٹ کرے اور کہاں پہ اینڈ کرے یہ بتانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ زائنس پرنس کریم آغا خان نے اپنی پوری زندگی اسلام کے اخلاقی اصولوں کو عملی جامہ پہنانے میں اور ان کو نہ صرف اپنے تعلیمات کے نتیجے میں بلکہ اس کو پریکٹیکل عملی طور پر عملی جامہ پہناتے ہوئے اپنی پوری زندگی صرف کر دی۔ اگر ان اخلاقی پہلوؤں میں سے چند کا ہم تذکرہ کر لیں، ہزائنس نے اپنی پوری زندگی میں اسلام کے بھائی چارے کے اصول کو دنیا تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ امن و آشتی کا پیغام، ہزائنس کو امن کے سفیر مانا جاتا تھا، ان کی زندگی میں امن و آشتی کے پیغام کو پوری دنیا تک پہنچا دی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہزائنس کے خوبصورت تعلیمات میں سے ایک تعلیمات سیلف ریلائنس کا ہے۔ ہزائنس اس تعلیمات کو پرچار کرتے تھے کہ انسانوں کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ اپنے مسائل کا حل خود ڈھونڈے اور وہ اپنی زندگی کو اپنے انداز سے چلانے کے قابل ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہیومن ڈگنیٹی کو، انسانی زندگی کے وقار کو بلند کرنے کے لیے، چاہے وہ تعلیم کے شعبوں کے ذریعے سے ہو یا صحت کے شعبے کے ذریعے سے ہو، ہزائنس نے اپنی پوری زندگی پریکٹیکل اس کا اپلیکیشن کر کے انسٹیٹیوشنل نیٹ ورک کے ذریعے سے، اپنی تعلیمات کے ذریعے سے پوری دنیا کو یہ پیغام اسی طریقے سے پہنچا دیا۔ آج کا دن انتہائی سوگوار دن ضرور ہے، وہ اس لحاظ سے کہ ہزائنس جیسے ایک شخصیت آج اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں، لیکن یہ اس کی امامت کا اور اسماعیلی تشریح امامت کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ جہاں ایک امام رخصت ہو جاتا ہے وہاں دوسرا امام اس منصب کو سنبھال لیتا ہے۔ آج کا یہ دن اسی لحاظ سے پرنس کریم آغا خان سے پرنس رحیم آغا خان کی سفر کا ایک دن ہے، جہاں پرنس رحیم آغا خان نے آج اپنے والد محترم کے منصب کو سنبھالتے ہوئے امامت کے تخت پہ بہت جلد جلوہ افروز ہونے والے ہیں۔ تو ہمیں امید ہے اور قوی یقین ہے کہ ہزائنس کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے پرنس رحیم آغا خان، اس کے والد محترم، بلکہ ان کے انسسٹرز کے حضرت علی علیہ السلام سے لے کے آج کے زمانے تک اماموں کی جو بھی تعلیمات ہیں ان کو عملی جامہ پہنانے میں اپنے زمانے کے مطابق
عملی کام کریں گے اور انشاءاللہ امید ہے کہ خوشحالی، ترقی اور انسانی وقار کی بلندی کا ایک نئے دور کا آغاز ہوگا. آپ تمام کا بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایز پریزیڈنٹ اسماعیلی لوکل کونسل فار اسکردو بلدستان کے عوام کا بالخصوص اور یہاں کے جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، پولیس ایڈمنسٹریشن، پولیٹیکل لوگ اور یہاں پہ جتنے بھی طبقات کے لوگ یا پھر دوسرے مذاہب کے لوگ، میں ان سب کا اسماعیلی لوکل کونسل فار اسکردو، ریجنل کونسل فار گلگت اور نیشنل کونسل فار پاکستان کی طرف سے ان سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جس طرح نور مولانا شاہ کریم الحسینی کے رحلت پہ جس طرح انہوں نے جماعت کا ساتھ دے دیا، یہاں پہ آ گئے، تعزیتی ریفرنس میں وہ شامل ہوئے. تو میں اپنی طرف سے اور کونسلات کی طرف سے ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن کا میں نے نام لیا. جتنے بھی ہمارے پاس ریلیجیس سیکٹس ہیں، جتنے بھی پولیٹیکل فگرز ہیں، جتنے بھی ہمارے پاس گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہے، اور جتنے بھی لا سے ریلیٹڈ یا پھر آپ کے ایڈمنسٹریشن سے ریلیٹڈ یا پولیس سے ریلیٹڈ جتنے لوگ یہاں پہ آ گئے، اور سوشل ورکرز بیسیکلی جن کے اندر انہوں نے پرنس کریم آغا خان نے سوشل سیکٹر ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کی ہیں، ان کی نرچرنگ ہوئی ہے ان انسٹیٹیوشنز کے اندر، ایکیڈین انسٹیٹیوشنز کے اندر. تو وہ سارے آ گئے، انہوں نے اپنے عقیدت کا اظہار کیا، انہوں نے اپنے پیار کا اظہار کیا، اور انہوں نے جس طرح کے الفاظ یوز کیے ہیں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ان کے شکریہ ادا کرنے کے لیے. تو میں بار دیگر اپنی طرف سے، کونسلات کی طرف سے ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بلدستان کے عوام کا بالخصوص کہ انہوں نے اس غم میں ہمارا ساتھ دے دیا. اور ساتھ میں یہاں پہ جس طرح ہماری جماعت پیار محبت سے رہتی ہے، میری یہی پیغام ہوگی کہ اسی پیار محبت کے جذبے کو ہم نے برقرار رکھنا ہے، تاکہ فیوچر میں بلدستان کے ڈیولپمنٹ کے لیے، بلدستان کے جو آپ کہیں پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے، اور بلدستان کے جو یہاں پہ بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے، یہ اس طرح کے کلچر جو ہے اس کو پروموٹ کرنا بہت لازمی ہے. بہت بہت شکریہ.